تاکہ ایک نظر یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے پھل ہاتھ میں پکڑے، چاقو لیے۔ یوسف علیہ السلام جب ایک نظر گزرے ہیں، نظر پڑی ہے، اتنا گم ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ کیا کیا؟ اپنی انگلیاں۔ تو اب کیا تھا؟ ان کی نیت نہیں تھی کاٹنے کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انگلیاں کاٹنے کی ان کی نیت نہیں تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ پھل کاٹ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی، یہ نہیں کہا کاٹی۔ کٹی، کٹنا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ باریکی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت آسان انداز میں سمجھاؤں گا، بہت باریک بات ہے لیکن آپ کے ذہن کے مطابق۔ کٹنا اور ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سیب لے کے بیٹھے تھے کاٹنے کے لیے، کون آ گیا کسی کا، آپ کی توجہ اتر گئی، سیب آپ کاٹتے رہے، اچانک سے سیب کٹ گیا، ہلکی سی خراش آپ کی انگلی پر لگ گئی، تو یہ نہیں کہا جائے گا دیکھو کتنی خوبصورت انگلی کاٹی، نہیں، کٹ گئی۔ کاٹی تو نہیں ہے نا؟ تو کٹنا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ تو جب یوسف کے حسن کی بات آئی تو میرے امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹی۔ کہاں؟ مصر میں۔ شہر خاص کر دیا، پوری دنیا میں نہیں، بس ایک جگہ۔ کہاں؟ مصر میں۔ کیا کٹی؟ انگشت زنا۔ انگشت انگلی کو کہتے ہیں، زنا فارسی کا لفظ ہے، عورتوں کو کہتے ہیں۔ یعنی مصر کی سرزمین پر یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کی۔ ایک شہر میں حسن یوسف پہ کٹی۔ انگلش پڑھی آپ نے تو پریزنٹ پاسٹ فیوچر بھی جانتے ہوں گے۔ کٹی کیا یہ پاسٹ؟ ایک بار میں نے چائے پی تھی، بات ختم ہو گئی، ایک دفعہ پاسٹ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی ایک بار، مصر میں، شہر خاص، انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں۔ اب اگلے مصرے میں بات آئی حضور کی تو کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی ہیں یہاں کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں وہاں انگلی ہے یہاں سر ہے، وہاں کٹی ہیں یہاں کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں حسن سامنے ہے یہاں چہرہ نہیں ہے، وہاں حسن سامنے ہے وہاں چہرہ سامنے ہے، وہاں ذات سامنے ہے، مگر یہاں نہ چہرہ ہے نہ ذات ہے، بس نام محمد ہے، شان محمد ہے، عظمت محمد ہے، پیغمبر کا نام ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹ گئی ایک بار، یہاں کٹاتے ہیں لگاتار۔ وہاں کا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، شہر خاص ہے، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں حسن پہ، یہاں نام پہ، وہاں عورتیں ہیں اور انگلیاں ہیں، یہاں سر ہے اور مرد ہیں، وہاں عورتیں ہیں کٹنے والی انگلیاں ہیں، کٹانے والی عورتیں ہیں، مگر یہاں سر ہے انگلی نہیں ہے، یہاں نام ہے حسن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شعر سمجھ میں آیا؟ شعر سمجھ میں آیا؟ کتنی بار آپ نے اس کو سنا، لیکن شعر کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے، وہاں یوسف کا حسن سامنے تھا، یہاں ہم نے آپ کا حسن دیکھا نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہی تو فرمایا، ایک قوم آئے گی بڑی شان والی ہوگی، یا رسول اللہ ان کی شان اتنی بلند کیسے ہوگی کہ آپ تعریف کر رہے ہیں؟ کہا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، وہ بغیر دیکھے میرے نام پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد کہا تھا زندگی کا میری اصل مقصد یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ سبحان اللہ بیش۔ کتنی شان والا باپ ہے یہ نہیں کہنا بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ میں یہی تھا، آپ شاید بھول گئے میں کہاں تھا،
میں یہی تھا، بڑے باپ کی بیٹی، خاتون جنت کے باپ سے بڑا باپ اس کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ان کے باپ کی کوئی مثال نہیں، ان کے باپ کی کوئی مثال نہیں۔ اور سنیے ان کے باپ کی شان کیا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حضور کا جو مزار ہے ابھی سنہری جالیوں سے، تو جو منبر ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی جگہ ہے، یعنی میرا خیال ہے جتنی جگہ میں یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اس سے ڈبل جگہ ہے۔ حضور کا جہاں مزار مبارک ہے، ٹھیک ہے، جو پیک ایریا ہے سنہری جالیاں، وہاں سے لے کے کہاں تک، منبر شریف تک، جس پر کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیتے تھے۔ تو حضور یہاں سے لے کر، اس کا نام کیا ہے، ریاض الجنہ، کیا نام ہے، جنت کی کیاری، یعنی فرمایا گیا اگر آپ نے اس میں نماز پڑھ لی 2 رکعت تو گویا کہ آپ نے جنت میں نماز پڑھی۔ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اب یہ ریاض الجنہ اتنی عظمت والی جگہ کیوں ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کے چلتے چلتے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے آتے تھے، تو جتنی جگہ سے حضور گزر کے گئے بس اتنی ہی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ حضور جتنی جگہ سے گزر کے گئے، یعنی حضور کے قدم جگہ جگہ جہاں پڑ گئے وہی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ ورنہ مسجد نبوی شریف تو اتنی بڑی ہے، لاکھوں لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنت کا